السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو گوٹ فارمنگ کے جو 5-6 پلان ہمارے ذہن میں تھے، اس کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ یہ اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ اس میں جو 5واں گوٹ فارمنگ کا پلان ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو 4 ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس پروگرام کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو کسی بھی بات سے اختلاف ہو تو آپ اپنی رائے بھی دیں، اور مکمل اختیار ہے آپ کو اختلاف کرنے کا، آپ کر بھی سکتے ہیں۔ تو آپ بس وہ لاجیکلی ہونا چاہیے۔ تو پہلا جو تھا بکروں کے حوالے سے، قربانی کے بکرے، اس کے بعد جو تھا وہ تھا کاٹو مال کا کام، تیسرا تھا جناب خالی بکریاں لے کے پریگننٹ کروا کے ان کو بیچنا، جو چوتھا کام تھا وہ تھا کہ 3-4 مہینے کے جو بچے ہوتے ہیں بکریوں سے بریڈنگ لے کے، کلچ لے کے 3-4 مہینے بعد ان کے بچے سیل کر دیں۔ جو 5واں اور آخری پلان ہے اس حساب سے جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانور کو ڈیری فارم بنائیں۔ آپ جانوروں کو جب 3-4 مہینے کا اس کا بچہ سیل کر دیں گے نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ ان کو پریگننٹ کروائیں اور اگلی دفعہ 4-5 مہینوں کا انتظار کریں اور بچوں دوسرے کلچ لیں۔ لیکن جو 5واں طریقہ ہمارے ذہن میں ہے اور کامیاب ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ ڈیری کا آپ 4-5 مہینے بعد جب بچے اس کے بیچ دیں تو جانور کو دوبارہ کراس نہ کروائیں، جانور کی فیڈ اچھی کر کے اس سے آپ دودھ کی پروڈکشن لیں۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ کام بڑا منافع بخش ہے، اور آنے والا دور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مطلب ملک کی ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ بکری کا دودھ جو ہے اس کی مارکیٹ تو ابھی نہیں بن سکی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بننی ہی نہیں ہے، یہ آنے والے وقتوں میں بہت کامیابی سے یہ کام چلنے والا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے سلیکٹ جانور اس کو کرنا ہے جس کا آرڈر اچھا ہے، جس کا جو آرڈر ہے وہ پیٹ کے ساتھ ٹچ ہے، جس کا چڈا، جس کو ٹھوکواں چڈا بولتے ہیں، وہ ہے۔ تھن وغیرہ جو ہیں آپ نے چیک کر کے جب جانور لینا ہے تو اس کو آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے۔ آپ نے کوئی لمبے کان نہیں دیکھنے، کوئی بڑی ویل نہیں دیکھنی، کوئی بڑے ریوڑ سے نہیں خریدنا، کوئی اچھا کلر نہیں دیکھنا۔ آپ نے صرف اور صرف جانور کا آرڈر دیکھنا ہے کہ اس کے ہوانے میں کتنا دودھ آنے کی کیپیسٹی ہے۔ تو باقی جو دودھ ہوتا ہے وہ تو مالک کی اپنی کمزوری یا ہمت ہوتی ہے، اس میں کتنا دودھ آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی اس کی اچھی خوراک رکھیں گے اتنا ہی اچھا جانور جائے گا آپ کا ملک پروڈکشن میں۔ تو یہ 5واں پلان تھا ہمارے ذہن میں۔ اصل میں ہوتا تو یہی ہے کہ ہم لوگ دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امیجیٹ پرافٹ کی طرف جائیں۔ اس کا یہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ آپ کو درکار ہوتا ہے پروڈکشن لینے میں، کیونکہ ایک جانور آپ نے لیا، اس کی ڈیورمنٹ کی، 1 مہینہ اس کو بوسٹر دیا، خوراک اچھی کی، اور اس کے بعد کراس کروائی، پھر جب 5 مہینے بعد اس نے بچہ ڈیلیور کیا، 4 مہینے مزید لگ گئے بچہ بکنے میں، تو یہ 6 اور 4 10 مہینے ہو گئے ٹوٹل آپ کی پہلی جو ہے نا پروڈکشن آنے میں۔ تو اس کے بعد اللہ خوش رکھے سب کو، یہ بڑی پروڈکشن دیتے ہیں، اور سال میں ایک جانور کا 10 سے 12 ہزار روپے سٹال فیڈنگ پہ خرچہ ہے۔ یہ میں علیحدہ ایک ویڈیو بناؤں گا، یہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ کس طرح خرچہ ہے اتنا۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ کافی منافع بخش کام ہے۔ یہ آپ کریں گے، آپ بچے بھی بیچ لیں گے، اور اس کا 18-20 ہزار کا دودھ بھی آپ اگلے 3-4 مہینوں میں بیچ لیں گے۔ اگر جانور کا 2 سے 2.5 لیٹر دودھ ہے، 60-70 روپے بھی kg ہو، تو 150 روپے کا ایک دن کا دودھ جانور کا بیک رہا ہوتا ہے، اور یہ آسانی سے بکتا ہے۔ ہر شہر میں اس کی مارکیٹ اتنی ہے کہ 50-60 روپے 70 روپے دودھ کا ریٹ ہر شہر میں بکری کا ہوتا ہے، اور بڑے شہروں میں تو 250 روپے لیٹر بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گزارش تھی۔ جزاک اللہ کم الخیر۔